قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا، اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا سو عذاب تو وہی کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں۔ دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلم جی، تو یہ بیان کر رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت جانے جاتے ہیں اور اسلامی اسکالر، مذہبی اسکالر ہیں، تو وہ بات کر رہے تھے کہ پہلے جو عذاب آتا تھا وہ جو کافر تھے، غیر مسلم سے تھے، ان پر آتا تھا، کیونکہ پہلے ہر امت میں جو نبی موجود ہوتا تھا، تو کیونکہ جب وہ اسلام نہیں مانتے تھے یا وہ نبیوں کو تنگ کرتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ نبی جو ہیں وہ امت میں موجود نہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو اب جو عذاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اسلام سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ انہیں کے طرز عمل بلکہ ان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے، تو ہم اس پر مزید جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیں گے۔ تو چلتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب اب بیان کرتے ہیں۔ 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی۔ وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں، علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے، عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں، جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان۔ آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح، اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا، 2 پر ختم ہوا، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ کیسی امت تھی! اسی لیے میں نے آپ کو بتایا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ چھٹا رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت سے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ کتاب سے ناطہ توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے۔
یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صدہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے؟ بہائے آتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساب امیری. عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں. اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں پٹوایا 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ رہی ہے 30 سن عیسوی میں. ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور اب بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا. بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈ نظر، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں. 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا. اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی. انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی. وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے، توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت. اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی. اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہی لچھن ہو گئے، پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہرے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے. اور سن 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا. نکل جاؤ یہاں سے. تقریباً یوں سمجھیے کہ 1917 تک، سن 70 سے 1917 تک کتنے ہو گئے؟ 1850 برس ہو گئے تقریباً. 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے. اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، رو دھو کر آ جاتے ہیں. اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے. اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا. اب وہ ختم ہو رہا ہے. تو جی ہاں ویور، آپ نے سنا ڈاکٹر اسرار احمد کو. ایک بات وہ جو کہہ رہے تھے، ایک تو انہوں نے تاریخ بتائی اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا کہ اس امت کی جو عرصہ تھا وہ تقریباً 2000 سال تھا. تو اس میں تقریباً سینکڑوں نبی آئے. تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اسی امت کے نبی تھے. تو ان کو تورات جو ہے وہ جو جس طرح ہمیں قرآن مجید ملا ہے، ہماری کتاب ہے، مقدس کتاب تورات تھی، تو انہوں نے بھی یہ جو نہیں سمجھا اور دین کو جو پشے پش ڈال دیا. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات جو اس حوالے سے کر رہے تھے کہ جو قرآن مجید، ہم بھی اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے، یا تو ہمیں جب سال ثواب یا کوئی ختم وغیرہ ہوتا ہے تو نکالتے ہیں، یا قسم جو وغیرہ اٹھانی ہوتی تو تب، یا پھر کسی بچی کی شادی ہو تو رخصتی وقت اس کے جناب سر پر جو ہے سائے کے طور پر. حالانکہ پتہ نہیں ہم الٹ سمجھتے ہیں ہر بات. سائے سے مطلب ہے رخصتی کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس کو تربیت ملے، تربیت کے سائے تلے اس ہم بچیوں کی شادی کریں یا ان کو رخصت کریں، نہ کہ صرف فرضی وقت 2-4 منٹ کے لیے جی سر پر رکھا اور رخصت کر دیا. تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو مکمل جو دین کی سوجھ بوجھ اور قرآن مجید کا پتہ اور اس پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری وہ ہونی چاہیے. تو ہم صرف اس کو، یا رمضان شریف میں جو اکثر لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رٹھا لگاتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنا ہے، مثلا 30 پارے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں، کسی طرح بھی ہم یہ مکمل کر لیں. تو اس کی جو مثلا ٹرانسلیٹ ہے، اردو ہے، ہمیں اردو میں خاص بات جو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا لکھا ہے، کس بات پر منع کیا گیا ہے، کیا حکم ہے. تو ہم اس کی فیلنگ تب ہی سمجھیں گے قرآن مجید کی جو حکم ہے یا اس کی فیلنگ ہے جب ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے.
تو اس لیے ہمیں ترجمہ اور تفسیر ہم ایک قرآن مجید مکمل 30 پارے کے بجائے آپ 2-3 پارے مکمل کر لیں، ایک کر لیں، اور اس کی مکمل جو ہے ہر آیات اور ترجمے تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس پر پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن مجید میں کیا حکم جو کرنے کا ہے یا چھوڑنے کا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب ہے بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور وہ اسلامی تاریخ اور اسکالر جو ہے مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ملک کے، بلکہ انٹرنیشنل اسکالر ہیں، تو ہر بات جو کرتے ہیں وہ بہت اچھی بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے خدا